اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، والانعام خلقها لكم فيها دفع ومنافع ومنها تأكلون، وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ النحل کی آیت نمبر 4 تا 7 تلاوت کی گئی ہیں، جو 14ویں پارے کے 7ویں رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا چاہتا ہے، تم جلدی نہ کرو عذاب کی، اللہ پاک ہے، بلند و بالا ہے، تمہارے شرکوں سے بہت عظمت والا پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے حکم سے فرشتوں کو وحی دے کر بھیجتا ہے جس کے اوپر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، تمہاری مرضی سے نہیں، اور اس لیے کہ وہ ڈرائیں اپنے بندوں کو، اللہ کے بندوں کو اس بات کا یقین دلائیں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ہی معبود برحق ہے اور کوئی نہیں، اور اس سے ڈرو۔ اس نے فرمایا کہ آسمانوں کو پیدا فرمایا، زمین کو پیدا فرمایا، برحق اور درست پیدا فرمایا، اور وہ بلند و بالا ہے تمہاری شرکیہ باتوں سے۔ اب مزید اپنی عظمت اور بندے کا حال بیان کیا۔ ایک شخص ابی بن خلف ایک گلی سڑی ہڈی پرانی لے کے آ گیا حضور کی بارگاہ میں کہ آپ کہتے ہیں اس کو اللہ پھر زندہ کر دے گا، یہ زندہ دوبارہ ہو جائے گی، ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ذرا غور کرو، خلق الانسان من نطفۃ، انسان کو بنایا تو نطفہ سے ہے، ایک قطرے سے، ناپاک قطرہ، بے جان قطرہ، اس سے بنایا ہے۔ جب بنایا ہے تو جب مکمل کر دیا ہے اپنی قدرت سے اس کو، اب یہ جھگڑا کرنے والا ہو گیا، اپنے اصل کو نہیں دیکھتا کیا ہے۔ اگر اس قطرے سے انسان کو بنا دیا ہے تو اس ہڈی کو دوبارہ زندہ کرنا کون سا مشکل ہے؟ اور پھر ذرا غور کرو، تمہارے واسطے ہم نے جانور بنائے ہیں، چوپائے پیدا کیے ہیں، گائے، بھینس، بکری، گھوڑا، خچر، گدھا، یہ سارے تمہارے واسطے پیدا کیے ہیں، اس میں تمہیں بہت سے فائدے ہیں، بڑے کام آتے ہیں تمہارے ان میں سے۔ کبھی تم ان میں سے ان کے اونوں کا گرم لباس بنا لیتے ہو، کبھی ان کے اونوں سے اور چیزیں بنا لیتے ہو، کبھی ان کو کھاتے ہو، تم ان کا گوشت کھاتے ہو، کبھی ان پر سامان لاد کر لے جاتے ہو، کبھی ان پر سواری کرتے ہو۔ اور پھر یہ جانور جب تمہارے پاس ہیں، زیادہ ہیں، جب نکلتے ہو صبح لے کر جاتے ہو چرانے کے لیے، پھر تمہاری یہ شان ظاہر کرتے ہیں کہ اتنا مالدار ہے یہ، جب آتے ہیں واپس پھر تمہاری شان ظاہر ہوتی ہے اس سے۔ تو فرمایا کہ تمہارے واسطے اس میں زینت ہے، فیہا جمال، یا تریحون تسرحون، جب واپس لاتے ہو، جب چرنے کو جاتے ہیں، چھوڑتے ہو، تو یہ تمہاری شان ظاہر کر دیتے ہیں۔ تحمل اثقالکم الی بلد، اس کے اوپر اپنا بوجھ سامان لاد کے لے جاتے ہو ایسے شہروں میں، ایسے قصبوں میں جہاں تمہارا اپنا جانا بھی مشکل ہو پیدل، الا بشق الانفس، مگر اس سے کبھی مشقت کے ساتھ تم جا سکتے ہو پیدل بھی، لیکن یہ تمہیں بھی اور تمہارے سامان کو بھی لاد کے لے جاتے ہیں وہاں پر۔ کیوں؟ ان ربکم لرؤوف الرحیم، تمہارا رب بہت مہربان ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔
اس بات یہ سارا کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا، اس نے آسانیاں کیا تمہارے واسطے کہ تم بھی بندے بنو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارک عالم عرض مولا کریم محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔